السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، آج ہم بات کرتے ہیں جنگ بدر کے بعد تہنیت کے وفود جو مبارکباد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے، اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ مقام روحا پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ کا استقبال کرنے اور آپ کی فتح کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے مدینہ سے نکل پڑے تھے۔ یعنی مدینہ کے اندر جو سرکردہ بڑے لوگ تھے، جب انہوں کو فتح کا پیغام پہنچا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصدوں کے ذریعے پہنچایا تھا، تو وہ استقبال کے لیے آئے۔ جب انہوں نے مبارکباد پیش کی تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ لوگ ہمیں کاہے کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ ہمارا ٹکراؤ تو خدا کی قسم گنجے سر کے بوڑھوں سے ہوا تھا جو اونٹ جیسے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، بھتیجے، یہی لوگ سربرآوردگان قوم تھے۔ اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ بخدا میں یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا۔ بخدا یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس قافلے کا معاملہ ہے، اور اگر یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تو میں پیچھے نہ رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کہتے ہو۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں اس طرح مظفر و منصور داخل ہوئے کہ شہر اور گرد و پیش کے سارے دشمنوں پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ اس فتح کے اثر سے مدینہ کے بہت سے لوگ ہلکا ببوش اسلام ہوئے، اور اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا۔ آپ کی مدینہ تشریف آوری کے ایک دن بعد قیدیوں کی آمد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ اس وصیت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام خود کھجور کھاتے تھے لیکن قیدیوں کو روٹی پیش کرتے تھے۔ واضح رہے کہ مدینے میں کھجور بے حیثیت چیز تھی اور روٹی خاصی گراں قیمت۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق۔ قیدیوں کا قضیہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ چچیرے بھائی اور کنبے قبیلے کے لوگ ہیں۔ میری رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے لیں۔ اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ہمارے بازو بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب، تیری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، واللہ میری وہ رائے نہیں جو ابوبکر کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کو جو حضرت عمر کا قریبی تھا میرے حوالے کریں اور میں اس کی گردن مار دوں۔ عقیل بن ابی طالب کو علی کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مار دے، اور فلاں کو حمزہ کا بھائی ہے حمزہ کے حوالے کرے، وہ اس کی گردن مار دے، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے نرم گوشی نہیں ہے، اور یہ حضرات مشرکین کے صنادید و ائمہ و قائدین ہیں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی، چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو روں گا، اور اگر نہ مل سکی تو حضرات کے رونے کی وجہ سے روں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا،
اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے وہ اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا۔ یہ در حقیقت ایک تشریعی حکم تھا جو بعد میں نازل ہوا، اور ایک تکوینی چیز تھی، یعنی ان قیدیوں کو نہ مارنا۔ یہ بھی ایک تکوینی طور پہ اللہ کو یہ ایسا تکوینی عمل تھا جو کہ پہلے ہو گیا چہ جائے کہ تشریعی حکم آ جاتا۔ اگر تشریعی حکم یعنی یہ آیات پہلے نازل ہو جاتی تو وہ جو قیدی تھے وہ بچ نہیں سکتے تھے، لیکن ان قیدیوں کو بچانے کا فیصلہ کیونکہ پہلے ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی آیت میں یہی فرمایا، اگر اللہ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں پہ جو کچھ دیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تشریعی حکم بعد میں نازل کیا تاکہ جو تکوینی امر تھا وہ واقع ہو جائے۔ یعنی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کچھ اور امر ہوتا ہے اور تکوینی طور پہ کچھ اور منظور ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تکوینی امر کو مقدم کر دیا جاتا ہے اور تشریعی حکم کو بعد میں لایا جاتا ہے۔ تو قیدیوں کو بچانا یہ ایک تکوینی امر تھا اور وہ قیدی بھی بچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا تشریعی حکم بعد میں نازل کر کے اپنی منشا بھی بتا دی۔ اور اللہ کی طرف سے جو نوشتہ سبقت کر چکا تھا وہ یہ تھا، وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی مشرکین کو جنگ میں قیدی کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو۔ چونکہ نوشتہ میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے صحابہ کرام کو قبول فدیہ پر سزا نہیں دی گئی بلکہ صرف سرزنش کی گئی، اور یہ بھی اس لیے کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا، اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے مجرمین جنگ سے فدیہ لینا قبول کر لیا تھا جو صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جنگ کے ایسے اکابر مجرمین تھے جنہیں جدید قانون بھی مقدمہ چلائے بغیر نہیں چھوڑتا اور جن کے متعلق مقدمے کا فیصلہ عموماً سزائے موت یا عمر قید کی صورت میں نمودار ہوتا۔ بہرحال چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا، اس لیے مشرکین سے فدیہ لیا گیا۔ فدیہ کی مقدار 4000 اور 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک تھی۔ اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے جبکہ اہل مدینہ لکھنا پڑھنے سے واقف نہ تھے، اس لیے یہ بھی طے کیا گیا جس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، جب یہ بچے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیدیوں پر احسان بھی فرمایا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا۔ اس فہرست میں مطلب بن حنطب، سیفی بن ابی رافع اور ابو عزہ حمجی کے نام آتے ہیں۔ آخر الذکر کو آئندہ جنگ میں احد میں قید اور قتل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ابو العاص کو بھی اسی شرط پر بلا فدیہ چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب کی راہ نہ روکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت زینب نے ابو العاص کے فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا جس میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار در حقیقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور جب انہوں نے حضرت زینب کو ابو العاص کے پاس رخصت کیا تھا تو یہ ہار انہیں دے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر بڑی رقت طاری ہو گئی اور آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام نے اسے بصر و چشم قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب کی راہ چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور حضرت زینب نے ہجرت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیج دیا کہ تم دونوں بطن یا جج میں رہنا، جب زینب تمہارے پاس سے گزرے تو ساتھ ہو لینا۔ یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت زینب کو ساتھ لے کر مدینہ واپس آئے۔ حضرت زینب کی ہجرت کا واقعہ بڑا طویل اور المناک ہے۔ قیدیوں میں سہیل بن عمر بھی تھا جو بڑا زبان آور خطیب تھا۔ حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، سہیل بن عمر کے اگلے 2 دانت توڑوا دیجئے، اس کی زبان لپٹ جایا کرے گی۔
اور وہ کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ گزارش مسترد کر دی، کیونکہ یہ مسئلے کے ضمن میں آتا ہے جس پر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا خطرہ تھا۔ حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو انہیں ابو سفیان نے قید کر لیا۔ ابو سفیان کا بیٹا عمر بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا، چنانچہ عمر کو ابو سفیان کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے حضرت سعد کو چھوڑ دیا۔